یہ بتائیں آپ کو نکالا کیوں ہے؟ جی میں نے نکال ہی دیا نا. یہ اسی کی کنٹینیوشن ہے. دیکھیں شہباز شریف صاحب پراؤڈلی مجھے کبھی اس طرح سے پسند نہیں کرتے تھے. جب میڈیا سیل بھی جب تھا تو میڈیا سیل 2013 سے 2017 میں اور اس میں دھرنا ہوا, پھر وہ ڈان لیکس ہوا, پناما ہوا, اس میں جو حکومت اس وقت کی پی ایم ایل این کی حکومت اور فوج کے درمیان جو کہ بہت سیریس مطلب ایک ٹینشن کا ماحول تھا. دا نوٹیفیکیشن از ریجیکٹڈ یہ اس پیریڈ کا تھا. جنرل راحیل شریف اسٹیٹمنٹس دیتے تھے کہ اگر اکانومی اگر بری نہیں ہے تو اچھی بھی نہیں ہے. اب ہم آپ کو رات کو آتے تھے تو آپ ہمارے سے پوچھتے تھے بھائی وہ تو انہوں نے یہ کہا ہے. اب مجھے ڈیفر کرنا ہے اس پالیسی سے, اپنے پرائم منسٹر کو ڈیفینڈ کرنا ہے. سو جب ہم بات کرتے تھے تو ساتھ پی ٹی آئی والا بیٹھا ہوتا, دیکھا یہ فوج کے خلاف ہے, دیکھا یہ فوج کے خلاف ہے, یہ اس کی تعریف نہیں. شہباز صاحب کو یہ پسند نہیں آتا تھا. اچھا وہ ان کو پسند نہیں آتا. تو لیکن آپ کو دیکھیں میری بات مجھے اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ شہباز شریف صاحب کی وجہ سے نکالے گئے تو یہ تو بات میں ماننے کو تیار نہیں ہوں. آپ وہ اتنے تگڑے ہو گئے کہ وہ نواز شریف کو اور مریم نواز کو اوور رول کر سکتے ہیں, یہ بات بھی میں ماننے کو تیار ہوں. مجھے کوئی اور وجہ بتائیں. نہیں ایکچولی دیکھیں جو لاسٹ پولیٹیکل ایکٹو, فرسٹ پولیٹیکل ایکٹو, یہ تو آپ ایگری کرتے نا کہ جس نے پی ایم ایل این کو اٹھایا اس پیریڈ میں مریم نواز تھی. پہلا جلسہ جو تھا ان کا جولائی 2019 میں, اس میں میں ساتھ تھا اور ہر تھرو آؤٹ دا پیریڈ ساتھ تھا. اسی وجہ سے مجھے اسپوکس پرسن بنایا تھا. وہ آپ کو تو وہ پریس ریلیز کی وجہ سے اسپوکس پرسن بنایا تھا. پریس ریلیز کون سا پریس؟ وہ جب آپ لوگ کہتے تھے بات چیت نہیں ہوگی تو ڈی جی ایس پی آر نے پریس ریلیز کی تھی نا کہ پھر پوچھیں زبیر صاحب کیوں ملتے تھے ہم سے, تو اس کے فوراً بعد آپ کو ترجمان بنا دیا گیا تھا. یہ ہمارے ترجمان. ہاں, اور پوری پارٹی کو نہیں پتا تھا کہ میں جو ملا تھا کس وجہ سے ملا تھا, کس کی مرضی سے, کس وجہ سے ملے تھا. نہیں مطلب کس کی مرضی سے ملا تھا. تو نواز شریف صاحب کی مرضی سے. ٹھیک ہے نا. اور مریم نواز صاحب کی مرضی بھی تھی. جی مریم نواز اور نواز شریف کی مرضی سے بات ہے. کوئی ایجنڈا ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ کیا بات کریں. دیکھیں میں فیکٹ بتا رہا ہوں. میرا اپنا بڑا, بہت سے لوگ کرٹیسائز بھی کرتے ہیں کہ آپ ایک طرف ووٹ کو عزت دو کی بات کرتے ہیں, دوسری طرف آپ بات کرتے ہیں کہ جی آپ وہ کہیں نہ کہیں کرنی وداؤٹ کمپرومائزنگ یور. جب ایک انسٹیٹیوشن ہے جس کے پاس ساری پاور ہے, جو کورٹس کو سنبھالے ہوئے تھا, جو میڈیا کو سنبھالے ہوئے تھا, اب آپ کہہ رہے ہیں میں بات بھی نہیں کروں گا ان سے, تو یہ تو بڑی عجیب سی بات تھی. بٹ آئی نیور ٹوک این انیشیٹو بیکاز دس واز آپ کو جب بھیجا گیا اور آپ نے یہ درخواست دی کہ میں ملنا چاہتا ہوں باجوہ صاحب سے, تو اس کے پیچھے کوئی ایجنڈا بھی ہوگا نا کہ کیا کہنا ہے ان کو, ہمیں معاف کر دیں, غلطی ہو گئی. بالکل ایگزیکٹلی. لیکن میں نے اس کو اپنے دوبارہ مجھے اپنے الفاظ میں بتایا نا کہ بالکل میں نے اپنے الفاظ میں کہ میرا یہ تھا کہ میں نے جا کے ان کو پہلے تو ہسٹری پاکستان کی, ظاہر ہے ان کو بھی پتا تھی, کوئی میں یہ نہیں کلیم کر رہا کہ یہ جو ٹکراؤ ہوتا ہے یہ مجیب الرحمان کے ساتھ بھی ہوا تھا, اور پھر ان کو ریلیف دے دیا گیا تھا اور سارے کیسز بھی واپس لے لیے گئے تھے. بٹ پاکستان سفرڈ ایز اے ریزلٹ آف دیٹ. وہ جو بنگالی نیشنلزم کو ایسی پروان چڑھی اس دوران کہ اس کو روک نہیں سکے آپ. بھٹو صاحب کو بھی آپ نے اس حد تک چلے گئے, آپ نے مار دیا. سو دیر از اے ہسٹری بہائنڈ اٹ. ڈونٹ حد نہ کراس ریپیٹ دا سیم تھنگ اگین. ہمیں معاف کر دیں, حد نہ کراس کریں. نہیں, میں نے کہا تھا کہ انہوں نے, میرا بڑا بلنٹ کوسچن تھا, مریم نواز نے کیا جو آپ نے کہا کہ ان پر ہم نے کاٹا لگا دیا ہے. بس کس سلسلے میں کاٹا لگا دیا ہے, ہوا کیا ہے, واٹ ہیز ہی ڈن؟ تو کاٹا تھا, انہیں کیا لگا ہوا, اور ٹکر نہیں چلتا تھا. ٹکر کچھ اور چیز ہے. جب آپ نے ان سے کہا تو انہیں کہا ہاں کاٹا, ہاں انہوں نے کہا کاٹا لگا ہوا. ہاں لیکن پھر نواز شریف کا بھی کاٹا. نہیں مریم نواز کا. نواز شریف تو وہ سمجھے تھے لگ چکا ہے نا, 3 دفعہ تو لگ چکا تھا, اب کتنی دفعہ کاٹا لگائیں گے. بٹ مریم نواز کا, ٹو بی فیئر ود ہم, جنرل باجوہ ایٹ دی اینڈ آف دا میٹنگ آفٹر 4 hours, just before I left, before the second meeting, he said آپ نے مجھے کنونس کر دیا. You will see immediately in the very short period, یہ جو آپ نے کہا نا کہ وہ کیوں کاٹا تھا, وہ کیوں پالیٹکس نہیں کر سکتی, کیوں فیوچر میں گورنمنٹ کا عہدہ نہیں لے سکتی. تو انہوں نے کہا مجھے آپ نے کنونس کر دیا. اور آپ دیکھیں اینڈ ود ان اے میٹر آف نیکسٹ فالوئنگ 4, 5, 6 days, مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے, دس از ان کے پریس کانفرنس بھی الاؤ کر رہے تھے, کیونکہ یہ جو سیکنڈ میٹنگ ہوئی تھی نا سپتمبر 7 کو ہوئی تھی. اور وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا آئی ایس پی آر چیف نے جو بات کی تھی آ کے, وہ کی تھی سپتمبر 23 ود ان لیس دین 3 weeks آف دیٹ. اور اس وقت مریم نواز نے ہی صبح کو کورٹ میں کھڑے ہو کے باہر یہ کہا تھا, جب ان کو کسی نے یہ کہا, انہوں نے پھر فیڈ کروایا نا کہ بھائی آپ پہلے آ رہے ہیں پیس ٹاکس کرنے کے لیے, باہر نکل کے آپ شروع ہو گئے ہیں اور وہ حملے کر رہے ہیں, شروع ہو گئے تھے. تو مریم نواز سے جب پوچھا تھا کہ آپ تو اتنا شور مچا رہی ہیں اور آپ کے والد صاحب بھی, آپ بھی تھوڑے عرصے پہلے آپ کا تو بہت قریبی ساتھی مل کے گیا,
یہ 23 سپتمبر کی صبح کی بات ہے. تو وہ جس طرح میں نے کہا نا شی از این اوپننگ بیٹسمین, میں نے کہا ہم ڈرتے نہیں ہیں, کسی نے ملنا ہے تو کسی سے ملیں گے تو دن کے روشنی میں ملیں گے, رات کی تنہائیوں میں نہیں ملیں گے, اور جس نے ملنا ہے وہ ہمارے پاس آ کے ملے. Before I had reached Karachi that same evening, the ISPR chief was talking to Shaheed Arshad Sharif and telling کہ محمد زبیر آئے تھے. ابھی پاکستان کی تاریخ میں کتنے لوگ چیفز کے پاس جاتے ہیں, کون سی دفعہ آرمی ISPR چیف نے آ کے یہ بولا ہے. اب آپ جب کہتے ہیں نا کہ جھگڑا ہوا کیوں, جب آپ ایک بائی دا وے شہباز شریف واز دا پریزیڈنٹ آف دا پارٹی اینڈ آئی ایم گوئنگ اینڈ میٹنگ, اچھا مجھے اس کے بیسس پر ووٹ کو عزت دو کی وہ کرنے میں شو کاز بھی مل گیا, بٹ میں اس لیے نہیں بول آپ کو ڈیفینڈ نہیں کیا مریم نواز نے؟ مریم نواز نے کافی ڈیفینڈ کیا, بٹ وین دا مومنٹ آف ٹروتھ, وین شہباز شریف ریئلی ہیڈ دا کنٹرول آف دا پارٹی, he had started taking the control, تو اس وقت چونکہ اچھا اس وقت نہیں بچایا. لیکن ووٹ آف نو کانفیڈنس کا لاسٹ ایکٹیویٹی جو تھی نا وہ تھی یہ جو لاہور سے اسلام آباد مہنگائی مکو مارچ. I was with مریم نواز, so there was never a moment when I was behind or not, and she supported me. But اس جگہ تک کنٹرول پورا آ چکا تھا شہباز شریف, and I met شہباز. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو شہباز شریف صاحب نے نکالا. شہباز شریف صاحب چلو ایسا کریں, شہباز شریف صاحب نے نکالا اور نواز شریف اور مریم نے بچایا نہیں. جی بالکل ایسے ہی, کیونکہ جب شہباز شریف صاحب یہاں اکنامک کمیٹی کی میٹنگ ہوتی تھی ووٹ آف نو کانفیڈنس کے دنوں کے دوران, مفتاح وغیرہ سارے ہوتے تھے اور اس میں ہوتا تھا. لاسٹ میں نے ایک ان سے الگ سے میٹنگ بھی مانگی تھی اور میں نے ان کو کلیریفائی کرنے کی کوشش بھی کی, تو وہ ملے اچھی طریقے سے, لیکن جو باڈی لینگویج تھی کہ بھائی یو ول ناٹ بی پارٹ. اس کے بعد وہ ایز پرائم منسٹر تقریباً 10 بار آئی واز نیور ایور انوائٹیڈ ایکسیپٹ فار دا فرسٹ 2 meetings, آن دا فرسٹ مارننگ اینڈ آن دا سیکنڈ مارننگ. پھر اس کے بعد آپ یقین کریں کہ وہ کراچی بھی آتے تھے, تو آئی واز نیور. صاحب کا پتہ کٹ چکا تھا, آپ نے رابطہ کیا مریم سے اس کے بعد؟ ہاں میں نے مریم سے بھی کیا تھا, نواز شریف سے بھی کیا. آپ لندن ملنے گئے تھے؟ میں لندن بھی ملنے. کیا کہتے ہیں, کچھ نہیں کر سکتے؟ مطلب وہ میں نے کہا جی بات سنیں, میں نے تو جتنی قربانی دی اور تو کسی نے قربانی ہی نہیں دی ہے. مطلب میں تو ڈائریکٹ انڈر اٹیک تھا. بھائی جب مجھے آپ نے اسپوکس پرسن بنایا ہے گجرانوالہ تقریر سے 1 ہفتہ پہلے, اور اس وقت تو ٹرینڈ پتہ چل چکا تھا بیکاز انٹرنل میٹنگز میں میاں صاحب کا جو پہلی تقریر میاں صاحب ٹھیک جو پہلی تقریر تھی, تو میاں صاحب نے خود یہ کہا تھا کہ یہ اتنا مشکل بیانیہ ہے, اور تو مشکل تھا نا اس, اور ہر کوئی اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکے. ہر کوئی اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا. آپ نے اٹھایا اور آپ کو نکال دیا. نہیں اچھا, یہ میں اس کو ہسٹوریکل کانٹیکس میں دیکھتا ہوں, اور بریک کے بعد دیکھتے ہیں اس کو ذرا.